خوشخبری سناتا ہے کہ جو زندہ جلالی خداوند ہے وہ جسمانی روح میں دنیا میں آ رہا ہے۔ آج ہم خوشی کی بات کریں گے کہ خدا جو ہے وہ خود بھی خوش رہتا ہے اور ہمیں بھی خوشی دیتا ہے۔ ہمارا خدا جو ہے وہ رنجیدہ قسم کا خدا نہیں، وہ جو ہے وہ خوشی کا خدا ہے۔ اس لیے اس نے انسان کو پیدا کر کے خوشی کے باغ میں رکھا۔ جنت جو ہے وہ خوشی کا باغ ہے، لیکن انسان نے لالچ کر کے جو خوشنما درخت دیکھنے میں تھا، لالچ کر کے اس درخت کے پھل کو کھا لیا، اور آدم اور حوا بہت خوش تھے، لیکن وہ باہر نکال دیے گئے، اور باہر جب آئے تو قتل و غارت ہونا شروع ہو گئے کہ قائن نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا۔ وہاں سے بدیاں، رنجیدیاں، گناہ، تکلیف سب شروع ہو گئے۔ لیکن ہمارا خدا خوشی کا خدا ہے۔ اس نے خود دکھ تکلیف اٹھا کے صلیب پر جان دی، لیکن ہمیں خوشی دی۔ خدا جو ہے ہمیں دکھ میں نہیں دیکھنا چاہتا، وہ ہمیں دوزخ میں نہیں دیکھنا چاہتا، وہ ہمیں جنت کے باغ میں دیکھنا چاہتا ہے، وہ ہمیں خوش دیکھنا چاہتا ہے۔ لکھا ہے، پولس رسول کہتا ہے، مسیح میں خوش رہو۔ اے بھائیو، میں پھر تم سے کہتا ہوں کہ خدا میں خوش رہو۔ اور جو ہیں ہم انسان جو ہیں ہمیں خوش رہنا چاہیے، کہ جب بائبل میں لکھا ہے کہ آپ خوش رہو، اس لیے کہ آج آمد کا تیسرا اتوار ہے، خوشی کا اتوار ہے۔ لیکن انسان جو ہے اپنے لالچ کے لیے دکھوں میں، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں جیتا ہے۔ اور میرے عزیزو، زندگی میں جو ہے 2 طریقے ہیں خوش رہنے کے لیے، بڑے 2 طریقے، باقی چھوٹے چھوٹے بہت سارے ہیں، لیکن بڑے جو طریقے ہیں وہ ہیں شکر گزاری اور شیئرنگ کرنا۔ جیسا کہ بائبل میں ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ جس کے پاس 2 کرتے ہوں وہ ایک دوسرے کو دے دے۔ اور ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم جو اچھے بھلے لوگ ہیں ان کو اپنی چیزیں دیں، جو کھا پی رہے ہیں ان کو اپنی چیزیں دیں، نہیں، ان کو دیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کے ساتھ شیئر کریں، کھانے پینے کی چیزیں، کچھ بھی ہے آپ کے پاس، جیسے کہ ہمارے مکسا نیم کم یوہان بھی یہی کہتے ہیں کہ اپنی چیزیں جو ہیں وہ بانٹیں، وہ شیئر کریں۔ تو بائبل میں بھی لکھا ہے کہ اگر آپ کے پاس 2 کرتے ہیں تو ایک کرتا ہے وہ دوسرے کو دے دیں۔ جب محصول لینے والے آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں؟ تو لکھا گیا ہے کہ ان سے کہا گیا کہ آپ کسی سے ناجائز نہ لیں۔ اور جب سپاہی آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں؟ تو ان سے بھی یہی کہا گیا کہ اپنی تنخواہ پر اکتفا کریں، کسی پر ظلم نہ کریں۔ یہی مطلب ہے کہ کسی سے رشوت نہ لیں، بلکہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ اور شکر گزاری، جو روح شکر گزاری میں ہے وہ ہمیشہ خوش رہے گی، اور جو روح ناشکری ہے وہ چاہے دنیا میں جو کچھ بھی اس کو مل جائے لیکن وہ کبھی خوش نہیں رہے گی۔ اور لکھا ہے وہ برکتیں، وہ نعمتیں جو خدا ہمیں دے رہا ہے ہم دوسروں کو دیں، ہم دوسروں میں شیئر کریں۔ خوش رہنا یہ ہمارا حق ہے، خدا نے ہمیں حق دیا ہوا ہے، کیونکہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں کہ ہم خوش رہیں۔ خدا جو ہے خود بھی خوش رہتا ہے اور ہماری خوشی میں بھی خوش رہتا ہے۔ اس لیے خدا اپنی نعمتیں، اپنی برکتیں دیتا ہے کہ ہم خوش رہیں۔ اور میں نکالتی ہوں صفنیہ اس کا 3 باب، اس کی 14 آیت سے لے کر ہم پڑھیں گے 17 آیت تک۔ صفنیہ، اے بنت صہیون نغمہ سرائی کر، اے اسرائیل للکار، اے دختر یروشلم اپنے پورے دل سے خوشی منا اور شادمان ہو۔
खुदावंद ने तेरी सजा को दूर कर दिया, उसने तेरे दुश्मनों को निकाल दिया। खुदावंद इस्राएल का बादशाह तेरे अंदर है, तो फिर मुसीबत को ना देखेगी। उस रोज़ यरूशलेम से कहा जाएगा, हिरासा ना हो, ऐसा हूँ तेरे हाथ ढीले ना हो। खुदावंद तेरा खुदा जो तुझ में है कादिर है, वही बचा लेगा। वो तेरे सबब से शादमान होकर खुशी करेगा, वो अपनी मोहब्बत में मसरूर रहेगा, वो गाते हुए तेरे लिए शादमानी करेगा। हालेलुया। जब बाइबल में लिखा हुआ है कि खुश रहना शादमानी, तो फिर हम क्यों खुश ना रहें? जैसा कि आमद के दिन है ये, और हमें चाहिए कि हम अपनी खुशियाँ जो हैं वो दूसरों के साथ बांटें। ये नहीं कि हम उनके साथ मुंह बना के रखें कि हाँ जी नहीं। तो यही लिखा हुआ है कि खुशी मना और शादमानी कर, वो तेरे बायस खुश होकर ललकारेगा, शादमान होगा और खुदा क्या करेगा? रक्स करेगा। जब हम लफ्ज़ रक्स कहते हैं तो हम झिझकते हैं, शर्माते हैं, लेकिन बाइबल में लिखा गया है कि खुदा जो है वो रक्स करता है। पाक कलाम में लिखा है रक्स जो है वो खुश होना, झूमना, खुश होना। जब दाऊद नबी नाचा, खुशी के साथ नाचा, तो लोगों ने उसका भी मजाक उड़ाया। खुश होना बुरी बात नहीं है, और खुशी का इजहार करना भी बुरी बात नहीं, ये खुशी का मौका है। मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है, ए भाइयों, रोने वालों के साथ रोवो और खुशी करने वालों के साथ खुशी करो। जब बाइबल में लिखा है कि आप खुश रहो, खुशी करो, तो फिर हम क्यों ऐसा करते हैं? हम जो अपनी बातें हैं, अपनी गवाहियाँ जो हैं, वो दूसरों के साथ शेयर करनी चाहिए। मेरे अजीजों, ये आमद का मौसम है जहाँ हम खुद को तैयार करते हैं खुदावंद यीशु मसीह की पहली आमद के लिए, क्योंकि पहली आमद जो है उसकी आने वाली है इन दिनों में, और दूसरी आमद तब आएगी जब वो हमें दोबारा लेने आएगा। हालेलुया। पहली आमद की खुशी मनाने के लिए और खुदावंद यीशु मसीह जब आए तो उसके साथ मिलकर यीशु मसीह की बादशाहत में दाखिल हों। हम अपने आप को इस तरह बना लें कि हम जो है जब खुदा आए दोबारा, यीशु मसीह हमें लेने आए, तो हम उसके साथ बादलों में उड़ते हुए, हम हवा में उड़ते हुए उसके साथ जाएं, उसकी बादशाहत का हिस्सा बने। आज का दिन हमें बताता है कि खुदावंद यीशु मसीह की आमद जो है वो खुशी का बायस है। क्यों खुशी का बायस है? जो इंसान कमियों के साथ जी रहे हैं, जैसे हम कहते हैं कि मुझ में ये कमी है, जिन इंसानों की ज़िंदगी में कमियां या तकलीफ़ें हैं, वो कमियां और तकलीफ़ें दूर होंगी। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह जब आया तो हम बहुत खुश हुए, इसलिए कि वो हमें रहाई देने आया, हमें बचाने आया। वो हमारा निजात दहिंदा है, वो हमारा रहाई देने वाला है, वो हमें पाक करने वाला खुदा है। जैसा मेरे साथ निकालिए यशायाह नबी का सहीफा, उसका 35 बाब 1 आयत से 7 आयत तक पढ़ेंगे। यशायाह 35 बाब 1 आयत से 7 आयत तक। बियाबान और वीराना शादमान होंगे और दस्त खुशी करेगा और नरगस की मानद शगुफ्ता होगा। उसमें कसरत से कलियां निकलेंगी, वो शादमानी से गाकर खुशी करेगा। लुबनान की शौकत और करमिल और शारून की जीनत उसे दी जाएगी। वो खुदावंद का झलाल और हमारे खुदा की हशमत देखेंगे। कमज़ोर हाथों को ज़ोर और नातवा घुटनों को तनावाई दो। उनको जो कुचले हैं कहो हिम्मत बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा खुदा सज़ा और जज़ा लिए आता है। हाँ, खुदा ही आएगा और तुमको बचाएगा। उस वक्त अंधों की आंखें वाह की जाएंगी और बहरों के कान खोले जाएंगे। तब लंगड़े हरन की मानद चौकड़ियाँ भरेंगे और गूंगे की ज़बान गाएगी, क्योंकि बियाबान में पानी और दश्त में नदियाँ फूट निकलेंगी। बल्कि सराब तालाब हो जाएगा और प्यासी ज़मीन चश्मा बन जाएगी। गिदड़ों की मांदों में जहाँ वो पड़े हैं, नए और नल का ठिकाना होगा।
آمین۔ بہت سارے انسانوں کو زندگی میں بہت ساری خوشیاں ملتی ہیں۔ کئی بار دوسروں کی خوشیوں میں شامل ہونے کے لیے ہم اپنے عزیز و اقارب کی خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں۔ کوئی بھی شادی بیاہ کچھ بھی ہو، ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ تو ہم جب خدا یسوع مسیح خود اس دنیا میں آ رہا ہے تو ہمیں خوشی منانی چاہیے، ہمیں خوش ہونا چاہیے اور خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ جب ہم کسی سے ملتے ہیں یا ہمیں کوئی بھی خوشخبری دیتا ہے تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں کہ جیسے یوحنا خوشخبری دے رہا ہے لوگوں کو کہ اپنی راہیں سیدھی بناؤ کہ آپ کے لیے ایمانویل آ رہا ہے، خداوند یسوع مسیح آ رہا ہے۔ مگر حقیقی خوشی تب ہی آتی ہے ہماری زندگی میں جب ہماری زندگی میں کوئی کمی جس کے ساتھ ہم جی رہے ہیں، جو ہر وقت ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ ہم مکمل نہیں ہیں، ہم اپنے آپ میں کمیاں ڈھونڈتے ہیں، ہم مکمل نہیں ہیں۔ وہ کمی جب دور ہوتی ہے تب ہی حقیقی خوشی ملتی ہے۔ اور یسایہ نبی بھی یہی پیغام دیتا ہے کہ جو دشت اور ویران علاقے ہیں، جو بیابان ہیں، وہاں پر شادابی کی کمی ہے، شادابی کی کمی ہے، زندگی کی لہلہاہٹ کی کمی ہے۔ جو ہماری زندگی جو ہے اس میں بھی کمی ہے، اور جو نابینا ہے، جو بہرا، جو گونگا ہے، جو لنگڑا ہے، جو جسمانی کسی بھی تکلیف میں ہے، اس کی زندگی مکمل نہیں ہے۔ لیکن اس کی زندگی مکمل کون کرتا ہے؟ ہمارا خداوند یسوع مسیح۔ اس کی زندگی میں ایک بہت بڑی کمی ہے، اور وہ کمی اسے ان خوشیوں کو پوری طرح منانے نہیں دیتی۔ جیسے مثال کے طور پر ہم میں اگر کوئی کمی ہے تو ہم ہر وقت یہی کہتے رہیں گے کہ نہیں، مجھ میں تو یہ کمی ہے، فلاں میں یہ کمی ہے، تو ہم خوشیاں نہیں مناتے پوری طرح، اور وہ خوشی کو محسوس بھی نہیں کر پاتے۔ اس لیے انہیں یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ یہ کمیاں دور ہوں گی خداوند یسوع مسیح کے آنے سے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ ٹھوکر نہ کھاؤ۔ یسوع نے کہا کہ ٹھوکر نہ کھاؤ، کیونکہ خدا کی جو بادشاہت ہے، یسوع مسیح جو خوشخبری دینے آیا ہے، وہ مسکینوں کو خوشخبری کی خوشی ہے۔ جو مسکین ہیں دنیا میں، جو لنگڑے ہیں، جو بہرے ہیں، جو گونگے ہیں، جو بول نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، ان کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ خداوند یسوع مسیح آ رہا ہے ان کو نجات دینے کے لیے۔ اور خوشخبری کی خوشی یہ ہے، لنگڑے چلتے ہیں۔ جب یسوع مسیح آیا تو بہت سارے معجزے ہوئے، لنگڑے چلتے ہیں، کوڑے پاک صاف کیے جاتے ہیں، اور بہرے جو ہیں وہ سنتے ہیں، جو اندھے ہیں وہ آنکھیں دیکھتے ہیں۔ وہ خداوند یسوع مسیح کے آنے کا مقصد ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے آنے کا مقصد یہ ہوا، اور بائبل میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اس لیے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمیں بخش دیا۔ جب خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے لیے بخش دیا، اس کا مقصد ہی یہ تھا، اس کا پلان یہ تھا کہ میں اپنے لوگوں کو، اپنی دنیا کو، اپنے انسانوں کو خوشی کی خبر دوں۔ جو انسانی زندگی کو وہ خوشی دیتا ہے وہ کوئی اور نہیں دے سکتا، ہمیں کہیں اور سے یہ خوشی نہیں مل سکتی جو خدا ہمیں خوشی دیتا ہے۔ میرے عزیزو، خوش رہو کیونکہ خداوند نزدیک ہے۔ جب خداوند نزدیک ہے تو کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے ہماری زندگی میں۔ اور ہم شروع سے سنتے آ رہے ہیں کہ خداوند جو ہے وہ بہت نزدیک ہے، تو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، اور نہ کوئی کمی ہے، خاص کر ایمانداروں کی زندگی میں، کیونکہ جو ایماندار خدا کے نزدیک ہوتے ہیں ان میں کوئی کمی، کسی قسم کی کوئی پریشانی، کوئی دکھ تکلیف نہیں ہوتا، کیونکہ ایماندار جو ہے وہ خدا کے زیادہ نزدیک ہے۔ ایماندار ان کمیوں کو محسوس اس لیے نہیں کرتے کیونکہ وہ خدا کو اپنے نزدیک تسلیم کرتے ہیں۔ کہ ایماندار جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ خدا ہمارے نزدیک ہے، ہم خدا کے نزدیک ہیں، تو پھر ہی خدا ان کو پیار کرتا ہے۔ اور جب خدا نزدیک ہے
خالق نزدیک ہے، ہمارا نجات دہندہ نزدیک ہے، رہائی دینے والا نزدیک ہے، بچانے والا نزدیک ہے، جس نے ہمیں خلق کیا ہے وہ نزدیک ہے، تو ہم میں کوئی کمیاں نہیں رہیں گی۔ لکھا ہے انسان جتنا خدا کے قریب ہوگا اس کی زندگی میں اتنی ہی خوشیاں ہوں گی۔ آمین۔ اور اس لیے مقدس یعقوب رسول ہمیں خوشی منانے اور خوش رہنے کے لیے تلقین کرتا ہے۔ یعقوب رسول بھی ہمیں خوش رہنے کی تلقین کرتا ہے، صبر کی تلقین کرتا ہے۔ اس لیے لکھا ہے اے بھائیو خداوند کے آنے تک صبر کرو، خداوند کے آنے تک صبر کرو۔ دیکھو کسان زمین کے قیمتی پھل کی امید سے صبر کرتا ہے جب تک کہ پہلا اور پچھلا میਂہ نہ برسے۔ سو تم بھی صبر کرو، اپنے دل کو مضبوط رکھو کیونکہ خدا کا آنا نزدیک ہے۔ اے بھائیو ایک دوسرے پر نہ کڑکڑاؤ تاکہ تم پر فتویٰ نہ لگایا جائے۔ جب ایک کسان اپنی زمین میں پہلا پھل لگاتا ہے تو جب پہلا پھل آتا ہے اس کے گھر میں تو کسان بہت خوش ہوتا ہے، خوشی کے ساتھ وہ اپنے گھر گیت گاتے ہوئے آتا ہے کہ خداوند نے میرا پہلا پھل جو ہے وہ مبارک کیا ہے۔ اور لکھا ہے دیکھو انصاف کرنے والا دروازے پر کھڑا ہے۔ اے بھائیو ان نبیوں کو دکھ سہنے اور صبر کرنے کا نمونہ سمجھو جنہوں نے خداوند کے نام سے کلام کیا۔ ہاللیلویہ۔ ایسے بہت ساری باتیں ہمیں بائبل میں ملتی ہیں، جیسے ایوب نبی کا صحیفہ ہے کہ ایوب نے صبر کیا کہ جب اس پر آفت آئی، جب وہ بیمار ہوا، بیماری آئی تو اس نے بہت صبر کیا۔ اس لیے لکھا ہے کہ بھائیو ان نبیوں کو دیکھو جنہوں نے دکھ سہا، وہ ایک آپ لوگوں کے لیے نمونہ ہے۔ انسان خوشیاں منانا چاہتا ہے تو اس میں کسی چیز کی کمی کو برداشت نہیں کرتا۔ جیسے ہم اگر کوئی خوشی منانا چاہتے ہیں تو ہم کسی بھی کمی کو برداشت نہیں کریں گے، ہم کہیں گے کہ بس ہم خوش ہی رہنا چاہتے ہیں۔ جب وہ کہتا ہے کہ خوشی کا پیغام ہے تو پھر کسی طرح کا دکھ نہیں ہونا چاہیے۔ جب خدا نے کہا ہے، جب بائبل میں لکھا ہے، جب نبیوں نے کہا ہے، جب پولس رسول نے کہا ہے کہ آپ خوش رہو تو پھر ہمیں کوئی دکھ تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ میرے عزیزو آج کا کلام ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ ہم نے خوشی منانی ہے اس بات کی کہ خداوند یسوع مسیح نزدیک ہے، خداوند یسوع مسیح کی آمد نزدیک ہے، وہ آ رہا ہے ہمیں رہائی دینے کے لیے۔ خداوند یسوع مسیح ہمیں تمام دکھوں سے، تمام مسائل، پریشانیوں سے رہائی دینے آنے والا ہے۔ وہ ہمارا نجات دہندہ ہے، وہ ہماری خوشی کا باعث ہے۔ اور یہ رہائی، یہ خوشیاں ہمیں کب ملتی ہیں؟ جب ہم خداوند یسوع مسیح کی حضوری میں ہوں گے، جب ہم اس کی حضوری میں ہوں گے تب ہی ہمیں سچی اور حقیقی خوشیاں ملیں گی۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی ہم خوش ہیں اور اس خوشی کی بنیاد صبر میں ہے۔ صبر، وہ کہتے ہیں کہ پہلے دکھ آتے ہیں پھر خوشی آتی ہے، تو اس لیے ہمیشہ جو ہے خوش رہنا چاہیے، جس کے بارے میں کلام ہمیں سکھاتا ہے اور دعوت دیتا ہے کہ ہمیں صبر میں قائم رہنا ہے، ہمیشہ ہمیں صبر میں قائم رہنا ہے۔ خوشی صرف اس بات میں نہیں ہے کہ ہم ہر طرح کی آسائش، ہر طرح کے کھانے پینے چیزیں پائیں، بلکہ خوشی اس میں ہے کہ ہمارا بچانے والا نزدیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جب کوئی بھی انسان لے لیں کسی خطرے میں ہے یا کہیں ڈوب رہا ہے یا کچھ بھی ہے، تو اس کو یہ امید ہوتی ہے کہ میرے لوگ، میرے دوست بچانے والے میرے نزدیک ہیں۔ پھر وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش ضرور کرتا ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتا ہے کہ وہ مرے گا نہیں کیونکہ اس کو بچانے والے اس کے نزدیک ہیں۔ تو اسی طرح ہمیں بھی گھبرانا نہیں چاہیے، ہمیں بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا بچانے والا، ہمارا رہائی دینے والا
खुदावंद यीशु मसीह हमारे नज़दीक है। इसी तरह जब एक ईमानदार खुदा की राह पर चलता है, मुश्किलात आती हैं। जब एक ईमानदार खुदा की राह पर चलता है तो उसकी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात आती हैं। जैसे सुबह भी हमने अपने पास्टर साहब से यही कलाम सुना कि अगर कोई आपको मारना चाहे, कत्ल करना चाहे यीशु मसीह के नाम पर, तो आप खुशी से कत्ल हो जाएं। मगर जो ईमानदार है वो पूरी उम्मीद रहता है कि बचाने वाला नज़दीक है। और खुदावंद यीशु मसीह जिसकी आमद की हम खुशियाँ मनाने वाले हैं, उसने कहा है कि मैं हर रोज़ तुम्हारे साथ हूँ। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि मैं 24 घंटे तुम्हारे साथ हूँ। इस दुनिया में जब तक आप हैं मैं आपके साथ हूँ। वो इमानुएल है, और इमानुएल का मतलब है खुदा हमारे साथ। खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हमेशा हमारे साथ रहता है। वो हमें खुश देखना चाहता है, वो हमें खुशी देता है, वो हमें खुशियाँ मुहैया करता है। इसलिए आए, जहां हम अपनी ज़िंदगी में उलझे हुए हैं, जहां हम बहुत सारी खुशियां मनाने वाले हैं, उन खुशियों को आपस में बांटें, उन खुशियों को मनाएं। लेकिन फिर भी हम कमियों की तरफ देखते हैं कि हम में तो ये कमी है, हम में ये खामी है। हमारे पास बहुत सारी खुशियों के मौका हैं कि जब हम खुश होते हैं तो हमें खुश ही रहना चाहिए। लेकिन जब हम दुख में होते हैं तो तब भी हम खुदा के नज़दीक होते हैं, और खुदा जो है हमारे दुख बांटने वाला खुदा है। लेकिन हम कमियों में उलझे हुए हैं, उन कमियों को छोड़ें और उस बात पर यकीन रखें कि खालिक जो हमारा पैदा करने वाला है वो हमारे साथ है, वो रहाई देने वाला है, क्योंकि वो मुंतकिम होकर आता है। हमारी ज़िंदगी में खुदा बहुत सारी खुशियाँ लेकर आता है। हमें अपनी हर तरह से अपनी खुशी जो है वो शेयर करनी चाहिए। अपनी चीज़ें, अपने बहुत सारे मामलात जो हैं वो खुदावंद पर छोड़ने चाहिए। और आज का यही पैगाम है और यही शम्मा जलाई जाती है कि आज खुशी का दिन है। खुदावंद यीशु मसीह आप सबको बरकत दे। आमीन।